بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عام لوگوں کے مطالعے کے لیے ہم یہاں پر کچھ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے توحید سنت کے سمجھنے میں اور زیادہ مستقیمہ سیدھی جو راہ ہے اس کی پہچان میں سہولت ہوگی۔ ہمارے پاس جو ہے ایک کتاب ہے گلدستہ توحید۔ یہ کتاب جو ہے نا توحید کے متعلق ایک اللہ کو ایک جاننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا، اس کو عبادت کا لائق سمجھنا اور اس کے لیے جو نام اور صفات آئے ہیں ان کو ماننا اور انہی پر کیا کرنا جو ان کا مقتضا ہے عمل کرنا۔ تو توحید کے متعلق جو ہے یہ کتاب، یہ رسالہ مفید ہے، گلدستہ توحید، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے اصلاحی بیانات پر مشتمل ہے، ایک سے زیادہ جلد ہیں، گلدستہ سنت۔ توحید کے بعد دوسری چیز جو عمل کے لیے لائحہ ہوتا ہے، لائحہ عمل، وہ چیز ہے سنت۔ اور دین جو ہے دو چیزوں کا نام ہے نا، توحید و سنت۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی فرامین وہ توحید کے تحت آتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق ان کو سر انجام دینا، یہ جو ہے کامل دین ہے۔ تو سنت کے متعلق پہچان، معرفت، اس کے لیے بہت سی کتابیں، ان میں سے ایک جو ہے یہ ہے گلدستہ سنت، حافظ محمد ابراہیم صاحب کا۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے المنہاج الواضح۔ المنہاج الواضح میں جو ہے نا راہ سنت، سنت کی جو راہ ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ، سیدھا راستہ، اس کا جو کیا ہے جاننا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نا کون کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے طریقے ایسے ہیں جو کہ پیغمبر کی نہیں ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے، طرق ہے، سنتیں ہیں، ان کو اپنانا، اس کو راہ سنت کہتے ہیں۔ بھی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ، یہ جو ہے اس میں آپ کو پھر بدعت کی شناخت ہو جائے گی، کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کتاب محترم حضرات، توحید و سنت کو سمجھنے کے بعد انسان کے ذہن میں کچھ مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، مغالطے اور شبہے۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے مغالطہ پڑھا جاتا ہے، مغالطہ نے کسی کے ذہن میں کیا کرنا، غلط بات ڈالنا اور غلط رخ دینا کسی بات کو، اس کو کہتے ہیں مغالطہ، لیکن عام زبان میں ہم کہتے ہیں مغالطہ، مغالطے۔ غلط فہمی پیدا کرنا، سوئی تفاہم پیدا کرنا، سوئی فہم پیدا کرنا، اس کو مغالطہ کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے شبہات۔ شبہ کیسے کہتے ہیں؟ کس چیز کے متعلق دل میں شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں شبہ۔ ریب پیدا کرنا، کس چیز کے متعلق شک پیدا کرنا۔ اور ہر دور کے اپنے شکوک و شبہات تھے۔ موجودہ دور میں عصر حاضر میں بھی شبہے اور مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ شبہے اور مغالطے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی توحید اور سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی کتابیں ہیں اس موضوع پر، اسلام اور عقلیات بھی ہے حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا۔ ایک یہ ہے اسلام اور دور حاضر کی شبہات و مغالطے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
حضرت سے کہے۔ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے محترم حضرات، سنت کے متعلق تو 2 کتابوں کا ذکر کر دیا، تو کچھ بدعات ہوتی ہے جن کی وجہ سے دین کا جو نور ہے وہ مدم ہو جاتا ہے اور انسان سنت سے دور ہو جاتا ہے، تو ان بدعات سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بدعت جب رواج پائے تو اس سے بچنا پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں نا، اس صورت میں بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مروجہ بدعات فقہاء اسلام کی نظر میں ان کا بھی پہچاننا ضروری ہے۔ تو بدعات کے متعلق احکام، بدعتی کے احکام، بدعت کی حقیقت، اور جو بدعات لوگوں میں پائی جاتی ہیں اعتقاد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ان کے متعلق یہ بہتر کتاب ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور کتاب محترم حضرات، سنت اور توحید کی پہچان کرنا، سنت و توحید کو اپنانا، بدعت سے بچنا، شرک سے بچنا، اس کے بعد پھر ایسی جماعت اور ایسے گروہ کے ساتھ کمر بستہ رہنا کہ جن کے ساتھ چلنے میں انسان سنت پر اور توحید پر زندگی گزارے، تو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اکیلے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا نا، اور نہ اکیلے چل سکتا ہے۔ ہر سفر میں ہم سفر ہونے چاہیے، ہم سفروں کے ساتھ پھر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی ایک سفر ہے، اس سفر میں ایک گروہ ہونا ضروری ہے کہ جس میں انسان شمولیت اختیار کرے، تو وہ گروہ جو ہے اہل سنت ہے محترم حضرات، اہل السنت والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہے نا، اس کی پہچان کے لیے کتاب رسالہ ترتیب دیا گیا ہے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا یہ رسالہ، تو یہ کتاب جو ہے نا مطالعے کے لیے زبردست ہے، عام و خاص سب کے لیے۔